السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ۔ پاکستان میں کورونا کی وبا عروج پر ہے، لیکن ایک بار پھر ملک کے اہم مسائل پر توجہ دینے کی بجائے سیاسی ماجرائی بڑھتی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک جانب نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی جانب سے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا گیا ہے، تو دوسری جانب حکومت ایک بار پھر احتساب کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید عید کے بعد نیب کی جانب سے نئی گرفتاریوں کی پیشن گوئی کر چکے ہیں، لیکن اس بار اپوزیشن کے اہم رہنماؤں کے ساتھ ساتھ خود تحریک انصاف کو بھی اب الزامات کا سامنا ہے۔ چینی کا معاملہ ہو، آٹا بحران ہو، یا پھر تازہ ترین ادویات کا سکینڈل، جس پر ہم پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں تفصیلی بات بھی کریں گے۔ اہم حکومتی وزراء، مشیر اور معاون خصوصی جو ہیں وہ انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اس بار احتساب کا عمل حکومتی اراکین کو بھی اپنے شکنجے میں لے گا، یا پھر صرف اپوزیشن کے ارکان ہی گرفتار ہوں گے جو اب تک ہوتا آ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نیب کا آرڈیننس جو ہے وہ لیپس کر چکا ہے، حکومت کو اب ایک نیا آرڈیننس لانا ہے، لیکن اب تک اس آرڈیننس کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت کے بڑے سکینڈلز کی تحقیقات خود نیب بھی کر رہا ہے، جس میں اہم وزراء اسد عمر، رزاق داؤد سوالات کا سامنا کر چکے ہیں۔ چند دیگر کابینہ کے اراکین پر بھی ایسے حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے الزامات ہیں جن کا فائدہ جو ہے وہ براہ راست ان کے نجی کاروبار کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کی کابینہ میں مشیران اور معاون خصوصی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن کے پاس نہ صرف اہم عہدے ہیں بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت وزیراعظم جو ہیں وہ الیکٹڈ رہنماؤں سے زیادہ ان ٹیکنوکریٹس پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں فیصلہ سازی میں، جو نہ تو ووٹ لے کر آئے، نہ ہی وہ عوام کو جواب دہ ہوں گے فیوچر میں، بلکہ ان میں سے زیادہ تر کے نجی کاروبار میں شیئرز موجود ہیں اور انہی کاروباروں کے وہ خود فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ پھر بھی تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان کی مفادات کے ٹکراؤ کی پالیسی کے برخلاف یہ افراد ایسے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں جن کا فائدہ کسی نہ کسی سطح پر انہیں خود ہو رہا ہے۔ ان میں ندیم بابر صاحب جو پیٹرولیم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، رزاق داؤد صاحب کامرس کے ہیں، انویسٹمنٹ کے ایڈوائزر ہیں، اس کے علاوہ بار بار کسی نہ کسی سکینڈل میں نام بھی ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لیے گئے۔ لیکن کابینہ میں موجود جو ایڈوائزرز ہیں اور معاون خصوصی ہیں، ان کے اثاثہ جات اور جائیداد کی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئیں، نہ ہی ان کی نیشنلٹیز کو سامنے لایا گیا کہ آیا ان کی دوہری شہریت ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کابینہ میں موجود وزراء جو الیکشن کے ذریعے ووٹ لے کر اسمبلی میں آتے ہیں، وہ تمام MNAs اور MPs کے اثاثہ جات کو عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے لایا جاتا ہے، پھر FBR کے سامنے سالانہ ہر سال ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، لیکن غیر منتخب لوگوں کے اثاثہ جات کیوں نہیں بتائے جاتے؟ ARY کے پروگرام پاور پلے کے میزبان اشرف شریف کے مطابق جب انہوں نے FBR سے ان مشیران اور معاون خصوصی کے اثاثہ جات کے بارے میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت معلومات مانگی، تو انہیں جواب دیا گیا کہ وزیراعظم کے مشیران اور معاون خصوصی کے اثاثہ جات کی تفصیلات انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 216 کے سب سیکشن 2 کے مطابق فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جو حیران کن بات ہے یہ ہے کہ ایسے افراد جو حکومتی فیصلوں اور حکومتی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے اثاثہ جات کی معلومات کیوں عوام سے شیئر نہیں کی جاتی؟ اور اسی سے جڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات کے ذمہ داران بھی اگر دیکھا جائے تو یہی افراد ہیں جن کے نام ہمیں اثاثے پتہ ہیں، ان کے نام بار بار مختلف سکینڈلز میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی ایسے کچھ ریمارکس سامنے آ چکے ہیں کہ حکومت نے وزراء کی ایک بڑی فوج رکھی ہوئی ہے جن میں مشیروں اور ایڈوائزرز کی بڑی تعداد ہے۔ ایسے میں کارکردگی کیسے درست ہو سکتی ہے، ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ اور اسی سے جڑا سوال یہ کہ تحریک انصاف شفافیت کا وعدہ پورا کرنے میں سے گریز کیوں کر رہی ہے؟ خود ہی اپنے مشیروں اور معاونین خصوصی کے اثاثہ جات کو پارٹی ویب سائٹ پر کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ انہی تمام سوالات پر بات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے ایویشن اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ان کے خلاف حال ہی میں نیب کی جانب سے اثاثہ جات کے کیس میں کمپلینٹ ویریفیکیشن اس وقت کی جا رہی ہے۔ سرور خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف کرونا ہے، میں بھی کافی عرصے بعد جو ہے آج اسٹوڈیو آیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈیو کے علاوہ کئی پروگرام نہیں کریں گے۔ آپ کے خلاف نیب
کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج پر وہ ہے، لیکن وہ کمپلینٹ کس کی ہے؟ کیونکہ کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی چونکہ آپ ترین صاحب کے کیمپ کا حصہ تھے اور آپ کی وزارت میں کچھ کام ایسے تھے جو آپ ہونے نہیں دے رہے تھے، تو اس لیے آپ کو سائیڈ لائن کروانے کے لیے آپ کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشن شروع کروائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، مجھے 4 دہائیاں ہو گئی ہیں پولیٹکس میں ڈائریکٹلی۔ میں 79 سے آنورڈ جتنے الیکشن ہوئے ہیں لڑا ہوں اور واضح اکثریت سے الیکشن جیتتا بھی رہا ہوں، اور میں برملا یہ بات کرتا تھا کہ میرے خلاف تو آج تک کوئی کمپلینٹ تک نہیں ہے، لیکن وہ آ گئی کمپلینٹ آ گئی۔ تو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کمپلیننٹ کون ہے، تو پتہ چلا کہ بے نامی کمپلینٹ ہے۔ اچھا، کہ کسی کمپلینٹ پہ کوئی نام نہیں ہے۔ بہرحال اگر نام بھی ہوتا تو میں جس طرح آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے بات کی ہے تو میں نے تو ویلکم کیا ہے، اچھا ہو گیا، چلیں کمپلینٹ بھی آ گئی، بے نامی ہے یا کسی نام پہ آئی۔ میں نے تو سیاست عبادت سمجھ کے کی، خدمت سمجھ کے کی اور دیانتداری کے ساتھ کی، اور صرف خود نہیں، میں تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں میرا پورا خاندان۔ صاحب یہ بتائیے، آپ کی بات میں قطع کلامی کی معافی، جب سے آپ نے سیاست شروع کی، آپ 79 سے آئے، 85 میں آپ پہلی دفعہ MNA الیکٹ ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک آپ کے اثاثوں میں ظاہری بات ہے 2-3 گنا اضافہ تو ہوا ہوگا، تو اس کو آپ تھوڑا سا جسٹیفائی کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی صرف صفائی نہیں دے رہا بلکہ اپنے خاندان کی بھی صفائی دے رہا ہوں۔ اپنے خاندان کی صفائی نہیں دے رہا کہ جو میرے ساتھ لوگ میری پولیٹکس میں جو میرے ہم نوا ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ میرے دوست بھی دیانتدار، خدمت خلق پہ یقین رکھنے والے، میری فیملی میں بھی، میں ہر فیملی ممبر کے بارے میں بھی دعوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اور اپنی ذات کے بارے میں بڑی بات کرنی ذرا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن سیاست کو خدمت سمجھ کے کیا ہے، عبادت سمجھ کے کیا ہے۔ اور 71 میں میرے والد صاحب دنیا سے گئے ہیں۔ میں تھوڑا سیاست تو 79 کی ہے نا، میں تو کہتا ہوں 71 میں جو مجھے وراثت میں ملا ہے اور آج 2020 ہے، یہ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے کہ بے شک چھانٹ بینٹ کر لی جائے، کچھ جو ایسٹس میں نے انہیرٹ کیے ہیں اس میں کمی ہوئی ہوگی، اضافہ نہیں ہوا، نہ صرف میرے بلکہ میرے بچے، ان 50 سالوں میں جب سے سیاست آپ نے شروع کی ہے آپ کے ایسٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا؟ کوئی اضافہ الحمدللہ۔ لیکن میں آج بھی پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور الحمدللہ کہا کہ میں نے کہا کہ پورے پاکستان میں میرا کہیں کوئی گھر نہیں ہے، میرا ایک ہی گھر ہے، وہ میرا گاؤں میں ہے، اور میں اس گھر میں رہتا ہوں جہاں میرے دادے کا دادا رہتا تھا۔ نوشہری خان میرے گاؤں کا نام ہے، میرے دادے کے دادے کا نام نوشہری خان تھا، میں اس جگہ رہتا ہوں جہاں میرے دادے کا دادا رہتا ہے۔ یہ پھر دیکھیں نا، بات وہی تو جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس کو وکٹمائزیشن کے لیے، اب آپ کے کیس میں پتہ نہیں کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا کیوں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سب کچھ ہے، پھر نیب کا جو آرڈیننس ہے اسے تو لے آنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ 2-3 دن جو خبریں چلیں، ہم نے ہیڈ لائنز دیکھیں کہ جی سرور خان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے، انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہوگی، یہاں پہ کی ہوگی، اتنے ایسٹس ہیں ان کے، درمیان میں سے اگر کچھ نکلا نہیں، 2-3 دن آپ کی ہیوملیشن تو میڈیا پر ہو گئی نا، آپ کا ووٹر کیا سمجھے گا؟ تو نیب تو یہی کر رہا ہے، اور یہی گلا جو ہے حکومت کر رہی ہے۔ میرا ضمیر بھی مطمئن ہے اور میرا ووٹر بھی مجھ سے مطمئن ہے، اور میں اسے ہرگز نیب کی وکٹمائزیشن بھی نہیں کہوں گا۔ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، اور ایک پروسیس کے ذریعے نیب مارز وجود میں آیا۔ نیب کا چیئرمین ایک پروسیس کے ذریعے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، ان دونوں کی کنسنسس سے یا اتفاق سے اس کی اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے تو ویلکم کہا ہے، جو میرے خلاف درخواست آئی ہے کہ اچھا ہوگا ویریفیکیشن ہو جائے۔ آپ کی جو پارٹی ایگری کر گئی تھی کہ نیب آرڈیننس آنے والا ہے، اختیارات کم ہونے والے تھے، اب آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں آپ تو؟ میں نے یقیناً جب کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہونی ہے اور یہ امینڈمنٹ میں کچھ ریلیف دینا ہے ہم نے سرکاری افسران کو اور کاروباری حضرات کو، تو میں ان میں سے ایک تھا کہ جس نے اس کی مخالفت کی تھی کہ کسی کو کوئی ریلیف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ، ہم کیبنٹ میں ہیں، ہمارا سب کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کیبنٹ کا بھی احتساب ہونا چاہیے،
جتنے لوگ فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہیں انہیں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. اور یہ ایک اچھی بات اور میڈیا ٹرائل میں فرق ہوتا ہے نا. اگر 3-4 دن تک جو ہوتا رہا آپ کے ساتھ وہ تو میڈیا ٹرائل ایسے ہو, اگر آپ بے گناہ ثابت ہو گئے, یہ کہاں سے یہ, کیونکہ بات یہ بار بار کی جا رہی ہے چونکہ آپ ترین صاحب سے زیادہ قریب تھے, آپ کی منسٹری میں 2-3 ایسی چیزیں کروانے کی کوشش کی گئی جو آپ ان کو رجسٹ کر رہے تھے, جس طرح یو ایس میں جو PIA کا ہوٹل ہے یا پیرس میں جو ان کا ہے, ان کی لیز وغیرہ کے مسئلے مسائل تھے اور آپ آڑے آ رہے تھے, آپ کو سائیڈ لائن کروانے کے لیے آپ کو نیب کے حوالے کر دیا. نہیں, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک بات ہے, جہانگیر خان ترین کے ساتھ میری دوستی ہے, عزت و احترام کا رشتہ ہے, لیکن لیڈر میرا عمران خان ہے. اور عمران خان کو میں نے جوائن اس لیے کیا ہے کہ ایک تو وہ دیانتدار شخص ہے, کمیٹڈ شخص ہے, اور دوسری اس میں اسٹیٹمنٹ شپ بہت زیادہ ہے. اور اس وقت اس ملک کو ضرورت بھی ایک اسٹیٹمنٹ شپ کی اور صاف ستھری قیادت کی ہے. اور دوستی اپنی جگہ ہو سکتی ہے, تعلق اپنی جگہ ہو سکتا ہے, لیکن لیڈر میرا عمران خان ہے. آپ کی منسٹری میں کوئی آپ سارے فیصلے خود کر رہے ہیں؟ ایک بات عادل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں, نہ میں غلط کرتا ہوں نہ میں غلط ہونے دیتا ہوں, نہ میں کسی سے نیچے کسی کو غلط کو پروٹیکٹ کرتا ہوں, نہ اوپر سے مجھے کوئی غلط کہہ سکتا ہے. اور عمران خان تو کہہ ہی نہیں سکتا, وہ تو ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مجھے کیوں غلط کہے گا, وہ منسٹری میں کیوں کوئی غلط چاہے گا. جہاں کو پروسیجرل لیپسز ہوں گے میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, جہاں کو غلط ہو رہا ہوگا میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا, میں ریزسٹ کروں گا, میں آڑے آؤں گا, میں سامنے کھڑا ہوں گا. میرے لیے کوئی اہمیت اس وزارت کی نہیں ہے. میں تو میری پولیٹکس جو ہے, میری پولیٹکس عمران خان کی طرح پاکستان کی پولیٹکس ہے. عمران خان صاحب خود تو نہیں کہہ رہے ہوں گے, کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی وہ سنتے ہیں جو آپ کو پریشرائز کروا کے کام اپنے نکلوانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا جی, نہ مجھے اس طرح کوئی پریشرائز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پریشرائز کر رہا ہے, اور اس میں کوئی ایسی کانسپریسی تھیوری ہے بھی نہیں. میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, عمران خان اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے, اس لیے میں اسے پسند بھی کرتا ہوں, اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہوں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, آپ جب ایک الیکٹڈ آدمی, جو بندہ الیکشن لڑ کے آتا ہے, چاہے ایون وہ کونسلر بھی ہو, اسے سب کچھ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. آپ قومی اسمبلی کے الیکشن کافی عرصے سے لڑتے آئے ہیں, سب کچھ آپ ڈکلیئر کر آئے ہیں کہ میری اتنی پراپرٹی ہے, پھر ہر سال FBR الگ آپ وہاں پہ ایسٹ ڈکلیریشن کر لیتے ہیں. یہ جو وزیر مشیر آتے ہیں یہ کہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو معاون خصوصیز ہیں, جو ایڈوائزرز ہیں, جو سب سے زیادہ آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیں جی, کوئی بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے, MP ہے یا MNA ہے, وہ الیکشن جیتا ہے یا الیکشن ہارا ہے, اس نے جب نومینیشن اپنے فائل کی ہیں, اپنی تمام پراپرٹیز اس نے ڈکلیئر کی ہیں, اپنے تمام ایسٹس اس نے ڈکلیئر کی ہیں. نہ صرف اپنے ڈکلیئر کی ہیں, اپنے بال بچوں کے, ڈیپینڈنٹس کے بھی اور انڈیپینڈنٹس کے بھی ڈکلیئر کی ہیں. تو یہ میں اگر 2002 میں الیکشن لڑاؤں نیشنل اسمبلی کا, تو 2002 میں بھی کیے ہیں, میں نے 2008 میں بھی کیے ہیں, میں نے 2013 میں بھی کیے ہیں, اور 2018 میں بھی کیے ہیں. اور الیکشن جیتنے کے بعد ہر سال ایسٹس ڈکلیریشن میری الیکشن کمیشن کو بھی ہوتی ہے. اس تمام پارلیمنٹیرینز, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, مسلم لیگ سے ہے, گورنمنٹ سے ہے یا اپوزیشن سے, ایسٹس ڈکلیریشن سب کی ہے. ہمارا تو احتساب اور حساب ہر سال ہوتا ہے, ہم ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں, نان الیکٹڈ لوگ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, معاون خصوصی ہیں, ایڈوائزرز ہیں, کہاں پہ ان کی ایسٹ ڈکلیریشن؟ اصولاً دیکھیں, میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں تھا, پارٹی کی ڈائریکشن تھی, لیڈرشپ کی ڈائریکشن تھی, ہم نے ایسٹس ڈکلیئر کیے. ویب سائٹ پہ گئے وہ؟ جی, میں پارٹی کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں, پارٹی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن تھی, ہم نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے, پارٹی کی ویب سائٹ پہ گئے. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, میں کیبنٹ کا حصہ ہوں, میں نے اپنے ایسٹس, اپنے بچوں کے ایسٹس, اپنے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹس کے ایسٹس 100% ہر سال ڈکلیئر کرتا ہوں. اصولاً تمام جو معاون خصوصی ہیں انہیں بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے. یہ گرے ایریا ہے ہمارا, اس بات پہ انگلی اٹھتی ہے ہم پہ, ہماری کیبنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے.
وہ اگر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر کر سکتا ہے ایسٹس ڈکلیئر، کور کمیٹی کا ممبر ڈکلیئر کر سکتا ہے، پارٹی کا ایم پی اے ڈکلیئر کر سکتا ہے، ایم این اے ڈکلیئر کر سکتا ہے، کیبنٹ فیڈرل منسٹر کر سکتا ہے، اسٹیٹ منسٹر کر سکتا ہے، تو اصولاً معاون خصوصی کو بھی کرنے چاہیے اور ایڈوائزرز کو بھی کرنے چاہیے۔ تو یہ تو خان صاحب، عمران خان صاحب تو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ پہ اپنی پالیٹکس ابھی تک کرتے آئے ہیں، تو کیوں یہ بات وہ بار بار ہم تو ٹاک شوز میں یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ بھی اگر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جنرل پبلک بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، لوگ ہم سے بھی بات پوچھتے ہیں، اور بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین اور ایک فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے، میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے، پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آئے بیگ اٹھا کے واپس چلے گئے۔ ہم لوگوں کو تو پھر لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں، ہم آنسریبل بھی ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی لوگ بھی کرتے ہیں، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ادارے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا خان صاحب، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی نہیں جانتے، اور 2-3 دن پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا تھا، ایک محاورہ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ایسے لوگ معاون خصوصی یا مشیر ہیں جنہیں اپنی ماں بھی نہیں جانتی، اور میں نے ان سے کویشچن بھی کیا اپنے ہی پروگرام میں کہ آپ نے ایسے الفاظ، انہوں نے کہا عادل یہ محاورہ ہے، اور یقینی طور پر ہم ایسے لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو بیگ اٹھا کے کل واپس چلے جائیں، ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہ کر سکیں۔ یہ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں تھے، آئے کہاں سے؟ کون کیبنٹ میں لے کے آیا وزیر اعظم؟ میں جیسے خود میں کہہ رہا ہوں، ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کا جواب اگر آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بھی نہیں دے سکتا، اس بات کا جواب عوام بھی اگر مجھ سے چاہے تو میں نہیں دے سکتا کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کہاں سے یہ آئے ہیں، اور کن وجوہات کی بنیاد پہ آئے ہیں۔ چلیں جیسے بھی ہیں، جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، لیکن ایک چیز، اگر میں جو کہ عوام کی امانت لے کے آتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ خیانت نہ کرنے دے، اس کی توفیق نہ دے، وہ سوچ نہ دے، تو کم از کم میرے ساتھ جو میری کیبنٹ میں بیٹھا ہو، کیبنٹ کولیگ ہو، معاون خصوصی ہو یا ایڈوائزر ہو، وہ جہاں سے بھی آیا، جیسے بھی آیا، جو بھی اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کا اتا پتہ ضرور ہونا چاہیے، اسے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم ڈکلیئر کرنا چاہیے، ہر چیز جس طرح ہماری کھلی کتاب کی طرح ان کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ اگر میڈیا پہ اس بات پہ کویسچن کیا جاتا ہے، یقیناً حق بجانب ہیں آپ لوگ بھی، اگر سوال عوام الناس سے آئے، یقیناً عوام الناس بھی یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ڈکلریشن کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے، اصولاً انہیں کرنی چاہیے۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں، یہاں پر بحیثیت پاکستانی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بحیثیت پاکستانی آپ سے بھی جواب چاہوں گا، اور نارملی آپ بڑا بلنٹلی بول لیتے ہیں جس طرح اب آپ بول رہے ہیں۔ موجودہ سچویشن میں اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں، اوپر سے کورونا کیسز زیادہ ہوئے، اکانومی مزید خراب ہوتی ہے، کس طرف حالات جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر نہ سنبھل پائے، اور اگر وہ غلطیاں جن کی نشاندہی آپ بھی کر رہے ہیں ان کو ریکٹیفائی نہیں کیا گیا تو کیا؟ جی، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی انڈر سٹریس ہے، یقیناً ہماری اکانومی تو پہلے بھی انڈر سٹریس تھی، قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی، اب مزید بوجھ پڑا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری ایگرو اکانومی ہے، ہم میں جان پھر بھی ہے۔ ہمارا کوئی شخص، اللہ نہ کرے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص بھوکا نہیں مرے گا، دنیا کی طرح نہیں ہوگا، ایڑیاں رگڑ کے نہیں مرے گا، وہ اسپتال بھی جائے گا، اسے پراپر ٹریٹمنٹ بھی ملے گا، اسے کھانا بھی ملے گا، کسی قوم، کسی برادری، کسی علاقے، کسی ذات پات سے اس کا تعلق ہوگا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور اسے کھانا بھی ملے گا، جیسے بھی ہماری اکانومی ہے۔ جہاں تک پولیٹیکل پروسیس کا تعلق ہے تو میرا تو اسٹرانگ بلیو ہے کہ پولیٹیکل پروسیس بھی جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی جاری و ساری رہنی چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے۔ اگر میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں، اپنی آل اولاد کو پیش کر سکتا ہوں، اور یہ کہہ سکتا ہوں، آفر کر سکتا ہوں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ پوری فیڈرل کیبنٹ کی ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے معاون خصوصی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارے ایڈوائزرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
جنہوں نے 35 سال میں 3 بار وزارت عظمیٰ انجوائے کی، 6 بار وزارت اعلیٰ انجوائے کی، 6 بار جو لوگ فیڈرل منسٹرز بنے ان کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر ان کی ہوتی ہے تو وہ سٹ پٹاتے کیوں ہیں، وہ چیختے کیوں ہیں، وہ چلاتے کیوں ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے شہباز شریف میڈیا میں آ کے کہ ایک دھیلے کی کرپشن، آپ کا قطرہ قطرہ خون حرام کا ہے کہ آپ حرام کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی میں نے کرپشن نہیں کی۔ چلیں وہ تو خاص ایسے ہے کہ نیب ان کا کرے گا جو بھی انویسٹیگیشن اور ریفرنسز اور وہ پورے سارے، اور نیب ثابت بھی کرنے چاہیے نیب کو، اور ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے۔ ایئرپورٹس کی طرف آتے ہیں، آج بڑی خبریں چلیں کہ کوئی پتہ نہیں ایئرپورٹس کو دیا جا رہا ہے، آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، کیا وجہ اس کی کیا ہے؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو آؤٹ سورس؟ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو کیوں آؤٹ سورس کیوں کروا رہے ہیں ایئرپورٹس کو؟ لیکن جی بیسیکلی یہ ایک آئیڈیا تھا کہ جو ہمارے ماڈرن ایئرپورٹ ہے، لیٹسٹ ایئرپورٹ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ، اسے ماڈرن فیسلٹیز کے ساتھ اسے چلایا جائے، اور ہے بھی نیا جو آلریڈی ماڈرن ہے اس سے بھی زیادہ ماڈرن، مطلب اسے جس طرح استنبول ایئرپورٹ ہے، دنیا کے چند جو اچھے ایئرپورٹ ہیں اس طرز پہ چلایا جائے، اور اس کے لیے بیسک اس میں سیگریگیشن، ایک پرائم منسٹر نے اس کی اپروول دی ہے کہ اس کے 2 فنکشنز ہیں، ایک ریگولیٹری فنکشن ٹھیک اور ایک کمرشل فنکشن، کہ پہلے ان کے دونوں فنکشنز کو علیحدہ کیا جائے اور پھر اسے آؤٹ سورس کیا جائے۔ تو ابھی انیشل پروسیس میں سیگریگیشن میں ہے، اس کے پہلے ریگولیٹری فنکشنز اور کمرشل فنکشنز علیحدہ ہوں گے، تو پھر اس کی آؤٹ سورسنگ ہوگی، یا لیز پہ دیا جائے گا، ٹھیکے پہ دیا جائے گا، اوپن بیڈنگ ہوگی، پیپرا رولز کو فالو کیا جائے گا، قانون سے ہٹ کے، ضوابط سے ہٹ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے۔ اور یہ آپ انٹرنیشنل فرم کو دیں گے، بیڈنگ کروائیں گے، کیا پروسیس؟ انٹرنیشنل بیڈنگ ہوگی، اس میں لوکل بیڈرز بھی آ سکتے ہیں، انٹرنیشنل بیڈرز بھی آ سکتے ہیں، تو پیپرا رولز کو فالو کیا جائے گا۔ اور یہ سارے ایئرپورٹس آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، انیشلی تو اسلام آباد ایئرپورٹ ہوگا۔ دیکھیں ویسے پلان میں 3 ایئرپورٹس ہیں، لاہور کا ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ، لیکن جو دوسرے 2 ایئرپورٹس ہیں آلریڈی، جیسے ان کی کار پارکنگ، جیسے ان کے ریسٹورنٹس، جیسے ان کے لاؤنجز، آلریڈی ہم نے لیز آؤٹ کیے ہوئے ہیں 5 سال کے لیے۔ کسی کا کانٹریکٹ 2022 میں ختم ہو رہا ہے، کسی کا 2023 میں ختم ہوگا، لیکن انیشلی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کو کریں گے، وہ بھی سیگریگیشن کے بعد کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا خان صاحب، 18 امینڈمنٹ پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس پر پالیسی سٹیٹمنٹس بھی مختلف وزراء کی جانب سے آ چکی ہیں، کہاں یہ بات جا رہی ہے؟ کیا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ صوبوں کے جو ریسورسز ہیں وہ کم کیے جائیں؟ یہ ہوگا کس طرح؟ آگے بجٹ بھی آ رہا ہے اور سننے میں ہی آ رہا ہے عید کے بعد کوئی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ کسی کے ریسورسز کم کرنے کی بات نہیں ہے اور بڑھانے کی بات نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے۔ آیا اس 18th امینڈمنٹ سے ریاست کمزور ہوئی ہے یا مضبوط ہوئی ہے؟ صوبے تو کہہ رہے ہیں مضبوط ہوئی ہے۔ ریاست کا اس میں فائدہ ہوا ہے یا ریاست کا اس میں نقصان ہوا ہے؟ صوبے کہہ رہے ہیں فائدہ۔ ریاست صوبے کا نام نہیں ہے، ریاست پاکستان کا نام ہے، 6 فیڈریشن یونٹس کا نام ہے۔ ریاست کو سندھ کا یا پنجاب کا نام نہیں ہے۔ یہاں تو صرف سیاست ہو رہی ہے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو نہ لگ جائے داغ۔ یہ بھی نعرہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جو نواز شریف نے لگایا تھا، وہ تو 15-20 سال پہلے کی بات ہے خان صاحب۔ سوچ تو وہی ہے نا، پولیٹکس بھی انہی لوگوں کی ہے اور سوچ بھی وہی پریویل کر رہی ہے۔ اس میں یقیناً فائدہ صوبوں کا ہوا ہے، وفاق کمزور ہوا ہے۔ دیکھیں دفاع پاکستان کس کی ذمہ داری ہے؟ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ سندھ میں رہنے والے بھی پاکستانی ہیں، بلوچی بھی پاکستانی ہیں، سب پاکستانی ہیں، پنجابی۔ دفاع پاکستان وہ بھی مشترکہ میں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان نے قرضے لیے ہیں تو موٹر وے بنی ہے، وہ چاہے M1 بنی ہے چاہے M2 بنی ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ بھی پاکستان کو پے کرنے ہیں۔ ٹھیک، ملائی تو کھا جائیں صوبے، قرضے فیڈریشن، دفاع فیڈریشن، اس طریقے سے نظام نہیں چل سکتا۔ ہم نے بنیادی طور پہ ریاست کو مضبوط کرنا ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک،
اور امینڈمنٹ پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے 19th امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے, 20th امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن نا کانسٹیٹیوشن کو ایسا صحیفہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. 18ویں امینڈمنٹ بھی تو ہوئی, 19ویں بھی ہو سکتی ہے, 20ویں بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو بھی امینڈمنٹ ہوگی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگی, پاکستان کی سلامتی کے لیے ہوگی اور فیڈریشن کو مضبوط بنانے کے لیے. خان صاحب آخری سوال آپ سے, رپورٹس کا بڑا چرچا ہوا, کوئی شوگر رپورٹ, کوئی آئی پی پیز رپورٹ اور کوئی گندم رپورٹ ساری, کیا ہوا کیا آخر میں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, سننے میں آ رہا ہے 2 دن کے بعد وہ آ رہی ہے. عادل بھائی پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ کبھی بھی پبلک امپورٹنس کے ایشو پہ کبھی کوئی کمیشن بنا ہے یا اگر کوئی کمیشن بنا بھی ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے. یہ پبلک امپورٹنس کے ایشو پہ اگر چینی ایکسپورٹ ہوئی, اگر چینی میں سبسڈی ہوئی, اگر چینی مہنگی ہوئی, اگر آٹے کی ذخیرہ اندوزی ہوئی, اگر آٹے کی شارٹیج ہوئی, تو یہ پبلک امپورٹنس کی چیزیں تھیں دونوں. اس پہ کمیشن بھی بنا ہے اور کمیشن کی رپورٹ بھی آئی ہے. اب فرانزک آڈٹ بھی ہوگا, اس کی رپورٹ بھی, اور عید سے پہلے آئے گی. اچھا, عید سے پہلے وہ آ جائے گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ترین صاحب اور خان صاحب کی صلح ہو جائے گی؟ دلی خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ ایک ہی ہوں, ایک ہی رہیں. غلام سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ایک کچھ انویسٹیگیٹو سٹوری ہے ہمارے پاس ہیلتھ سیکٹر کو لے کر, ظفر مرزا صاحب کو لے کر, بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس, آپ سے شیئر کریں گے, لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف حکومت کو ایک نئے اسکینڈل کا سامنا ہے. کابینہ کی جانب سے انڈیا سے درآمدات پر پابندی کے باوجود کس طرح سے چند اہم وزراء نے مل کر لفظوں کے ہیر پھیر سے اس فیصلے کو ختم کروایا اور زندگی بچانے والی ادویات کے نام پر ایسے کیمیکلز اور ادویات درآمد کروانے کی اجازت حاصل کی جو پاکستان میں پہلے سے ہی تیار ہوتی ہیں. اہم خبر ہے جس میں 2 اہم وزراء پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد کس طرح سے وفاقی ہیلتھ سیکٹری کو ہٹانے کی کوششیں کی گئیں, یہ ایک ایکسکلوسیو معلومات آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں. بڑی بات کی تفصیلات کے مطابق 2 اگست 2019 یعنی گزشتہ سال انڈیا کے ساتھ کشیدگی کے تناظر میں وفاقی کابینہ نے ہمسایہ ملک سے درآمدات پر پابندی لگائی, جس میں ادویات بھی شامل تھی. لیکن اس فیصلے کے بعد وزارت تجارت کی جانب سے چند ماہ بعد یہ کوشش شروع کی گئی کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور ادویات کی درآمدات کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. لیکن وفاقی سیکرٹری ہیلتھ سکھیرا صاحب نے جو ہے انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے اس کوشش کو ناکام کیا, جس کے بعد مارچ میں ایک اور سمری تیار کر کے وزارت صحت بھیجی گئی, جس میں موقف اپنایا گیا کہ کورونا کی وبا کے پیش نظر ملک میں زندگی بچانے والی اہم ادویات کا بحران پیدا ہو رہا ہے, جسے ختم کرنے کے لیے انڈیا سے خام مال اور ادویات درآمد کرانا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس سمری میں لائف سیونگ ڈرگز کی بجائے تھیراپیوٹک ڈرگز کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا گیا, اور کابینہ کی اجازت کے بعد اس سمری کا سہارا لیتے ہوئے ایسے کیمیکلز اور ادویات بھی برآمد کروانا شروع کر دی گئی جو پہلے ہی پاکستان میں وافر مقدار میں تیار ہوتی ہیں. اپریل میں یہ معاملہ وفاقی کابینہ کی جانب سے اٹھایا گیا, جہاں چند وزراء نے اس بات کی نشاندہی کی کہ انڈیا سے پابندی کے باوجود ادویات برآمد کی جا رہی ہیں, جس کے بعد عمران خان نے وزارت صحت کو ان تمام ادویات کی لسٹ تیار کرنے کا حکم دیا جو انڈیا سے درآمد کی جا رہی ہیں. 2 ہفتے پہلے وفاقی سیکرٹری صحت کی جانب سے کابینہ اجلاس کے دوران اس لسٹ کو باقاعدہ شیئر کیا گیا, دکھایا گیا. تو بڑی بات کی معلومات کے مطابق چند کابینہ اراکین جن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر ریلوے شیخ رشید شامل ہیں, انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور یہاں تک کہا گیا کہ کابینہ میں غیر ملکی ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے یہ معاملہ معاون خصوصی برائے احتساب ڈاکٹر شہزاد اکبر کے حوالے کیا اور انہیں انکوائری کے بعد رپورٹ دینے کی ہدایات جاری کی. لیکن پھر اچانک گزشتہ روز وفاقی سیکرٹری صحت تنویر قریشی, جنہوں نے اس سکینڈل سے پردہ اٹھایا تھا, انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نئے آفیسر کو تعینات کرنے کا حکم جاری کیا گیا, جس کے چند ہی گھنٹوں بعد اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے اس تعیناتی کو رکوا دیا گیا, کیونکہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ کہیں سپریم کورٹ کورونا از خود نوٹس کے دوران اس اچانک
اچانک تبدیلی پر بھرم نہ ہو جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں وزیراعظم کے ایڈوائزر برائے کامرس رزاق داؤد اور اسپیشل اسسٹنٹ برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے۔ نمائندہ خصوصی ہمارے ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، پہلے سیکٹری صحت کو چینج کیا گیا، اس کے بعد اچانک سے اس پر یو ٹرن لیا گیا، یہ معاملہ ہے کیا؟ جی عادل، یہ گزشتہ رات تقریباً افطاری سے قبل جو سیکٹری صحت ہیں تنویر قریشی صاحب، ان کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور ایک نئے آفیسر ہیں خواجہ صاحب، ان کو لگا دیا گیا اور باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن تھا۔ لیکن اس کے تقریباً 2 گھنٹے بعد دوبارہ اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے بتایا گیا سیکٹری صاحب کو کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھیں کیونکہ کل ہیئرنگ ہے اور یہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اگر اپنے کام جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور پرائم منسٹر آفس سے بھی ان کو کالز آئیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اب تک یہی اطلاعات ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر اس معاملے کے پیچھے جب چھان بین ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا وجوہات ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور بیچ میں یہ سیکٹری والا معاملہ ہوا، تو جب 4 مارچ کو پہلی دفعہ کابینہ میں جب ادویات کا معاملہ اٹھا کہ جی کچھ ادویات بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں، تو اس پر اور جو ظفر مرزا صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ بالکل منگوائی جا رہی ہیں اور 40% تک ایسی ڈرگز ہیں جو بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں۔ کچھ اس پہ کابینہ کے اراکین نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کیوں نہ کابینہ سے اس کی لسٹ شیئر کر لی جائے کہ وہ کون سی ادویات ہیں، لیکن 3 4 5 ہفتے اس پہ خاموشی رہی۔ ابھی 2 ہفتے قبل جو نئے سیکرٹری لگائے گئے تھے، ابھی تقریباً مارچ کے آخر میں یہ آئے تھے، تو انہوں نے وہ تفصیلات کابینہ کے سامنے رکھی، تو انتہائی غصے کا اظہار کیا تمام کابینہ اراکین نے کہ اس میں تو موسٹلی وہ ساری ادویات ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، تو آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو ان تمام جو ادویات ہیں بھارت سے منگوا کر جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس پہ بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا۔ شیخ رشید صاحب نے بڑے سخت کامنٹس کیے، فورن منسٹر نے بڑے سخت کامنٹس کیے۔ ریاض یہ بتائیے کہ اس وقت انکوائری کون کر رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں؟ کیا انویسٹیگیشنز کیا ہو رہی ہیں؟ جب یہ معاملہ کابینہ میں شور مچا تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ظفر مرزا صاحب سے کہا کہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، آپ کو معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو اس کا نہیں پتا، میں تو پکچر میں بالکل نہیں تھا۔ تو سیکرٹری کیبنٹ جو ہے احمد نواز سکھیرا صاحب، جو پہلے کامرس منسٹر تھے اور اس قسم کی سمریوں کی مخالفت بھی کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح کی سر بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کو کہا کہ یہ ان کے علم میں تھا منسٹر صاحب کے، اور یہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ یہ اندھیرے میں رکھا گیا تھا، ان کو بالکل اس چیز کا علم ہے، لہٰذا اگر آپ اس کی فردر انکوائری کریں تو بہتر ہوگا۔ اگر 3 ممبر کمیٹی کیبنٹ کی بنا دی جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کر لیں کہ جو احتساب کے جو مشیر ہیں ان کو دے دیا جائے اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھ لیں، تو شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں یہ رپورٹ ہے اور آلموسٹ یہ فائنل ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہفتے کے اندر اندر یہ رپورٹ آ جائے گی اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے سمری کو فورس کیا اور کن کن لوگوں کے نام تھے، اور اس کے بعد یہ سارے اربوں روپے کے فائدے۔ اچھا ریاض یہ بتائیے، ایک طرف تو کافی ساری رپورٹیں جمع ہو چکی ہیں، شوگر رپورٹ ہے، گندم رپورٹ ہے، آئی پی پیز کی رپورٹ ہے، ابھی ایک دوسری رپورٹ بھی یہ آ جائے گی۔ یہ والا اسپیسیفک جو معاملہ ہے یہ کھلا کیسے؟ کیا کسی نے شکایت کی یا کوئی خبر وغیرہ سامنے آئی؟ کیسے یہ کابینہ کے سامنے آیا یہ معاملہ؟ جب اگست 2019 میں جب یہ معاملہ ہوا کہ بھارت کے ساتھ معاملات کشیدہ ہوئے، تو تمام ہر قسم کی جو تجارت تھی وہ بھارت کے ساتھ ختم ہو گئی، تمام چیزیں وہاں سے جو آتی تھیں یہاں سے جاتی تھیں وہ بند کر دی گئی۔ لیکن اس کے تقریباً 1 مہینے بعد، 1 مہینے کے اندر اندر رزاق داؤد صاحب، ظفر مرزا صاحب اور فارماسوٹیکل جو کمپنیز ہیں ان کے لوگوں نے ایک میٹنگز کی، اور باقاعدہ اس میٹنگز کے کچھ منٹس تیار کر کے کابینہ کو بھجوائے گئے، اور یہ نومبر کی بات ہے، اور یہ بھجوائے گئے اور کابینہ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ چونکہ حالات بہت خراب ہیں لہٰذا ادویات اور جان بچانے والی بہت زیادہ ضروری ہیں، لہذا اجازت دی جائے۔ تو کابینہ نے ایک مشروط سی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ رد و بدل کیا گیا کہ جو ادویات جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اس کو چینج کر کے جو جنرل تھیراپیوٹک ڈرگز اس کا رکھ دیا گیا، اس کا سکوپ بڑھا دیا گیا۔ اس میں جو سینیٹائزرز ہیں، جو وائٹامنز ہیں اور دوسرے ایسے جو کف کے سیرپ ہیں وہ بھی اس میں منگوائے گئے۔ تو یہ یعنی جو لائف سیونگ ڈرگز اجازت اس کی لی گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے مزید چیزیں منگوائی گئی اور کابینہ سے چھپ کے منگوائی گئی۔ جی جی بالکل، کابینہ سے جو منظوری لی گئی وہ لی گئی تھی کہ لائف سیونگ ڈرگز کی ہوگی، لیکن جب کابینہ کے بعد جب یہ سارا کچھ تیار ہوا اس میں تھیراپیوٹک ڈرگز کا نام شامل کر دیا گیا، اس سے اس کا سکوپ بڑھ گیا۔ تو ایک قسم کی لیگلی انہوں نے انلیگل ایک کام کروایا کابینہ سے، اور کابینہ کو تب پتہ چلا جب مارچ میں کچھ اراکین نے اس کا معاملے کو اٹھایا، لیکن 4 ہفتے تک
تک یہ معاملہ خاموش رہا. نئے سیکرٹری تنویر قریشی جو ہی آئے, جس کو رات تبدیلی کا بھی اندیا دیا گیا تھا, تو انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد کابینہ میں ایک ہلچل مچی اور انکوائری رپورٹ میں مزید تفصیلات ظاہر سامنے آ گئی. ریاض الحق بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ایک اور ایکسکلوسیو سٹوری دیکھی, بڑی بات کی کہ کس طرح سے ایک اور سکینڈل جو ہے وہ دیٹس ان میکنگ. اب شہزاد اکبر صاحب دیکھتے ہیں کہ کب یہ رپورٹ سامنے لاتے ہیں, کابینہ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ایک داد دینی پڑے گی یہاں پر عمران خان صاحب کو کہ کم از کم ٹھیک ہے کارروائی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوئی, لیکن باتیں نکل رہی ہیں باہر, سکینڈل سامنے آ رہے ہیں, رپورٹیں اس پر بن رہی ہیں, اور ہم بھی بیٹھ کے بڑا کھل کر ان پر اس وقت بات کر رہے ہیں. تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.